حکومت نے علماء مشائخ کو بلا کر کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس وقت میں حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ آل پاکستان مشائخ جو علماء مشائخ کانفرنس کریں. کیوں کہ اس وقت پاکستان میں مذہبی ایشو عروج پہ چل رہا ہے. حسینہ واجد کا جو بیٹا ہے سجیب واجد، اس نے بھی واضح کیا تھا کہ میری ماں نے 15 سال بنگلہ دیش میں مذہبی طبقے کو دبا کے رکھا ہے، لیکن اب جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان بننے جا رہا ہے. حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں تحریک لبیک کی وجہ سے. اور خدا کا خوف کرو یار، اور ناچنے والیوں کے بچے انقلاب نہیں لاتے. یہ چیز ہم آپ کو مذاق میں نہیں کہتے، سیریس آپ کو کہتے ہیں. جس لیڈر نے قوم کو صرف ناچ گانا بغیرتی فحاشی سکھایا ہے وہ انقلاب نہیں لاتے. ایسی حرکتیں مت کیا کرو، اس سے آپ کو آپ کی صرف بےعزتی ہوتی ہے. آپ کے منہ سے انقلاب کی باتیں اچھی نہیں لگتی. ہاں، ڈانس پارٹی کے مجرے کی باتیں آپ کی زبان سے نا اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق کی طرف سے جو قائم کی گئی تھی نا ریویو کمیٹی، جو قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر ریویو لیتی، اس کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر تحریک لبیک کی طرف سے، مذہبی طبقے کی طرف سے اور خاص کر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے شدید قسم کا رد عمل آیا ہے. بلکہ انڈیا سے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اکیڈمی ہے رضا اکیڈمی، اس کی طرف سے بھی شدید قسم کا رد عمل آیا ہے. پہلے بھی انہوں نے دیا تھا، لیکن ابھی انہوں نے ایک واضح دھمکی سمجھ لیں یا انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کی گئی یا اس فیصلے کو واپس نہیں لیا گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی بڑا کہ بیان دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کا جو یہ مسئلہ ہے جس کے لیے مسلم لیگ نون ان کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے قادیانیوں کی، یہ مسئلہ اب پاکستان کی حد تک محدود نہیں رہے گا. اس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے اسلامی ممالک کے جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آئیں گے. کیونکہ رضا اکیڈمی کی طرف سے، رضا اکیڈمی ایک مسلک کی اکیڈمی ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو ماننے والے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ اس کو چاہنے والے ہیں. تو اس کے اوپر پوری تفصیلی گفتگو کریں گے. اس کے بعد ناظرین، جو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہوا ہے اس انقلاب کو دیکھ کے پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں جن کے اوپر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ انقلاب لا سکتی ہیں، ایک کے اوپر تو بالکل نہیں ہے اور ایک کے اوپر تو سب لوگ یقین کرتے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی اور تحریک لبیک. اب یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. تحریک انصاف نے باقاعدہ جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کی طرف سے ایک تنظیم، ایک تحریک کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر عمران خان کو ڈیٹ دی ہے اس ڈیٹ تک نہیں چھوڑا گیا تو ہم انقلاب لے کے آئیں گے. باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین شروع ہو گئی ہے. اب وہ پاکستان میں انقلابی بننے جا رہے ہیں. اچھا، ایک طرف تو پی ٹی آئی والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے بنگلہ دیش کی طرف سے، لیکن جس جماعت نے ابھی اعلان نہیں کیا، جس جماعت نے ابھی خیش زہر نہیں کی، جس جماعت نے کبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ ہم انقلاب لے آئیں گے، اس جماعت کی وجہ سے حکومت کی جو کانپیں ہیں وہ ابھی سے کانپنا شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے ایک آل پاکستان علماء مشائخ کانفرنس بلائی ہے. اس کو بلانے کا کیا مقصد ہے اس وقت؟ کیونکہ جو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے وہ اس میں جو اہم کردار ہے وہ مذہبی طبقے کا ہے، اور پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے اس میں جو سر فہرست ہے وہ تحریک لبیک ہے. اور تحریک لبیک کے پاس اس وقت ایک ٹھوس، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جواز موجود ہے، خاص کر یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا ہوا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت چوکنا ہو گئی ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کوئی ایسا اعلان نہ کر دے یا اس سے کوئی مسئلہ یعنی کہ شدت اختیار نہ کر جائے. کیونکہ جو رضا اکیڈمی کا بیان آیا ہے، حکومت پوری ایجنسیاں اس کے اوپر نظر رکھتی ہے نا کہ یہ مسئلہ تو پاکستان کا ہے، لیکن اس میں انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ کیوں انوالو ہو رہے ہیں، وہ کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں. تو برکم ناظرین، یہ سب کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ابھی بھی مجھے امید ہے اور میں نے بھی کئی ویڈیو میں کہا ہے کہ اس کا فیصلہ تو واپس ہوگا. کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کب ہوگا، لیکن انشاءاللہ واپس ضرور ہوگا.
کیونکہ اب یہ مسئلہ صرف تحریک لبیک کی حد تک محدود نہیں ہے کہ یار ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، انتشار پھیلاتی ہے، فساد دیا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے اوپر پاکستان کا ہر مذہبی طبقہ، جتنے بھی وکلا ہیں، یعنی ہر آدمی نے قاضی فیض کے اس فیصلے کو یعنی کہ اس کی نفی کیا ہے کہ بھئی اس نے فیصلہ غلط دیا ہے، لیکن حکومت معلوم نہیں کیوں کھل کے سامنے آ رہی ہے. کیا وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک سیاسی شہید بنے؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی جو ایک ناکام حکومت جاری ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے تاکہ اس سے نکل جائیں اور ہم سیاسی شہید بن جائیں، لیکن ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. ناظرین، قومی جو بار بار اسمبلی میں یعنی کہ پارلیمنٹ میں یہ تقریریں ہو رہی تھیں تو سپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق نے ایک کمیٹی قائم کی تھی، ریویو کمیٹی، کہ جو اس کیس کو یعنی کہ دیکھے گی اور جب تک کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے گی تو اس کا اجلاس جاری رہے گا. لیکن اچانک اعجاز صادق نے اس اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. تو اس حوالے سے تحریک لبیک کی طرف سے سخت رد عمل آیا اور سعد حسین رضوی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے قائم کردہ ریویو کمیٹی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے نون لیگ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ قادیانیوں کی بی ٹیم ہے. ہم پہلے ہی سپریم کورٹ کو کے گھیراؤ کی کال دے چکے ہیں. اب بھی اگر حکومت نے مبارک ثانی فیصلے کا خلاف کوئی اقدامات نہیں کیا تو ہمارا اگلا لائے عمل تیار ہے. واضح طور پہ سعد رضوی نے بتا دیا ہے کہ بھئی ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اب ہم آگے ہی جائیں گے، جس طرح بھی جائیں گے آگے ہی جائیں گے، ہمارے لیے واپسی کے کوئی راستے نہیں ہیں. اسی حوالے سے ناظرین، جو پہلے دن فیصلہ آیا تھا اس ٹائم بھی جو رضا اکیڈمی انڈیا ہے اس کی طرف سے یعنی کہ بڑی یعنی کہ سخت رد عمل آیا تھا جب قاضی فیض کا فیصلہ آیا تھا. لیکن اب دوبارہ رضا اکیڈمی کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا اسی فیصلے کے متعلق. وہ کیا کہتے ہیں؟ قادیانیوں کے تعلق سے پاکستانی سفارت خانے کو گھیرنے کی تیاری. رضا اکیڈمی کے سربراہ محمد سید نوری کا اعلان، اگر پاکستان حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو سخت قدم اٹھائے جائیں گے. بمبئی پریس ریلیز، پاکستان سپریم کورٹ کے قادیانیوں کے متعلق متنازع فیصلے کے خلاف رضا اکیڈمی نے ممبئی کے مراٹھی پترکار سنگھ میں پرہجوم پریس کانفرنس کے اس موقع پر رضا اکیڈمی کے مرکزی سربراہ الحاج محمد سید نوری نے کہا کہ اگر پاکستانی حکومت نے قادیانیوں کے حق میں دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو منسوخ نہیں کیا تو دلی میں ہم پاکستانی سفارتخانے کا گھیراؤ کرنے پر مجبور ہوں گے. نوری صاحب نے کہا ہے کہ جب پاکستان حکومت نے 7 ستمبر سن 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے تو آج وہ کون سی مجبوری ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ نے تبلیغ کرنے کی اجازت دے ڈالی. مہاسٹر وقف بورڈ کے سابق ممبر سید جمیل احمد رضوی نے کہا ہے کہ عالم اسلام قادیانیوں کو کافر عالم اسلام قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہے. ایسی صورت میں پاکستان سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے کر دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا کام کیا ہے. مولانا اعجاز کشمیری امام ہانڈی والی مسجد نے کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کے قادیانیوں کے حق میں فیصلے کو وہاں کی حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے. ہم پاکستانی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لے، ورنہ ہم احتجاج کرنے پر ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کریں گے. مولانا محمد عباس رضوی نے کہا ہے کہ قادیانی جماعت خارج الاسلام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قادیانیوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اس موقع پر مولانا فرید الزمان، مولانا فضل الرحمان نوری، مولانا امان اللہ نوری اور قاری ثناء اللہ کے علاوہ آل انڈیا سنی جمعیت علماء رضا اکیڈمی، جمعیت علماء اہل سنت و دیگر تنظیموں کے علماء اکرام ممبران موجود تھے. اب ناظرین، رضا اکیڈمی کی طرف سے جتنے بھی علماء اکرام ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی معمولی کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا تو ہم جو پاکستان کی وہاں ایمبیسی ہے اس کا گھیراؤ کریں گے، اور یقیناً یہ جو مسئلہ ہے یہ شدت اختیار کرے گا. لیکن اب تھوڑا دیکھنا ظاہری صورت میں یہ جو مسئلہ ہے رضا اکیڈمی کا جو ایک وارننگ آئی ہوئی ہے یا ایک دھمکی دی ہوئی ہے، اور تحریک لبیک نے قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر بار بار وہ چیلنج دے رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں. اب دوسری طرف
جو بنگلہ دیش والا واقعہ ہوا، کیا ان کا آپس میں حکومت کوئی لنک ملا رہی ہے، یا حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یا حکومت یہ دل میں سوچ رہی ہے، یا ان کو ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک اس پوزیشن میں آ جائے، یا وہ کوئی ایسی کال دے دیں؟ کیونکہ آج پورے پاکستان میں علماء مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی لگایا گیا، چاہے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم تھی، یا عمران خان کے دور میں آسیہ مولونا کے وقت، یا فرانسیسی سفیر کے وقت، جب بھی حکومت کے اوپر مذہبی ایشو کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو یہ کبھی خاتم النبیین کانفرنس کا اعلان کر دیتے ہیں، کبھی رحمت العالمین کانفرنس کا اعلان کر دیتے ہیں، کبھی باجوہ اپنے گھر میں میلاد پاک کا پروگرام کر دیتا تھا۔ اب اس موقع کے اوپر حکومت نے علماء مشائخ کو بلا کر کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اگر تھوڑا غور کریں تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ اس وقت میں حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ آل پاکستان مشائخ جو علماء مشائخ کانفرنس کریں۔ کیوں کہ اس وقت پاکستان میں مذہبی ایشو عروج پہ چل رہا ہے، یعنی کہ ایک ختم نبوت کے یعنی کہ جو قاضی فیضیزہ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ایک شدت پائی جاتی ہے مذہبی علماء میں۔ اور کل لاسٹ ویڈیو میں نے جو ذکر کیا تھا، حسینہ واجد کا جو بیٹا ہے سجیب واجد، اس نے بھی واضح کیا تھا کہ میری ماں نے 15 سال بنگلہ دیش میں مذہبی طبقے کو دبا کے رکھا ہے، لیکن اب جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان بننے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس سے اگر کوئی مانے یا نہ مانے، حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں تحریک لبیک کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کو تھوڑا اور وہ کیا گیا تو ان کو ڈر ہے کہ کہیں تحریک لبیک کال نہ دے دے، یا تحریک لبیک روڈوں پہ وہ تو آئیں گے، وہ انقلاب آئے یا نہ آئے پورے ملک میں ہو نہ ہو، لیکن اس فیصلے کے خلاف تحریک لبیک اینڈ میں جائے گی، یہ تو واضح ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف تو حیرانگی اس چیز کے اوپر رہتی ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ یار قسم سے، جب ان کو ذلیل ہونا ہوتا ہے نا تو یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بس جی ویڈیو بنانا کیا، سوشل میڈیا کے سب شیئر ہے نا، سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں، بنا دیا کہ جی سٹوڈنٹ نکل رہے ہیں 30 اگست تک یعنی ستمبر تک ٹائم دے دیا ہے، اگر اس میں عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا تو ہم انقلاب لے کے آئیں گے۔ بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹوں نے لے کے آیا، اب پاکستان میں بھی۔ اور خدا کا خوف کرو یار، اور ناچنے والیوں کے بچے انقلاب نہیں لاتے۔ یہ چیز ہم آپ کو مذاق میں نہیں کہتے، سیریس آپ کو کہتے ہیں۔ جس لیڈر نے قوم کو صرف ناچ گانا بغیرتی فحاشی سکھایا ہے وہ انقلاب نہیں لاتے۔ ایسی حرکتیں مت کیا کرو، اس سے آپ کی صرف بے عزتی ہوتی ہے، صرف آپ کا ڈرامہ بنتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو بنگلہ دیشی کہاوت بھی مشہور ہو گئی ہے کہ انقلاب خون مانگتا ہے، ناچ گانا ڈانس نہیں مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تجھے اپنے گھروں میں ویڈیو بنا کے کہ جی ہم انقلاب لے کے آئیں گے، بھائی اس شخصیت کے لیے انقلاب نہیں آتا ہے۔ آپ انقلاب لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے؟ ایک زانی، ایک شرابی، ایک چور، ایک ڈاکو، ایک یعنی کہ ایک بدکار شخص کے لیے لوگ روڈوں پہ نکلیں گے اور اپنی جان کی بازی لگائیں گے؟ انقلاب قوم کے لیے ہوتا ہے، انقلاب ریاست کے لیے ہوتا ہے، انقلاب اسلام کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی شخصیت کے لیے انقلاب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو انقلاب لے کے آئیے، لیکن ذلت آپ کا مقدر بنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے ذلیل تو ہونا ہی ہونا ہے نا۔ کہ امام اپنا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یا اللہ گن لے سب کو ذلیل کرنا، تو اب ایسے چولیاں مار دیتے ہیں کہ جی انقلاب لے کے آئیں گے، جو شیر افضل مروت لیڈ کر رہا ہے، جی سٹوڈنٹوں نے اپنا کمروں میں بیٹھ کے ویڈیو بنا دیا ہے کہ بس جی ہم باہر آ رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نکلو تو صحیح، باہر نکلو تو صحیح۔ آپ کا لیڈر تو بار بار معافیاں مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، مشروط معافیاں مانگ رہا ہے کہ خدا را مجھے معاف کر دو۔ اور جن لوگوں نے یعنی کہ 9 مئی میں شریک تھے اس کو تو عمران خان نے دھتکار دیا ہے کہ بھائی ان کو پھانسی لگاؤ، جو کچھ بھی کرو، ٹھیک ہے نا، مجھے چھوڑ دو۔ مشروط یہی ہے نا کہ وہ کہا کہ جو لوگ ملوث ہوگا ان کو لگاؤ، تو ملوث تو وہ تھے جو بڑے بڑے عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ شرم تو آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے، آپ کا لیڈر آپ کو ایسے پھنسا رہا ہے اور آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے منہ سے انقلاب کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ہاں ڈانس پارٹی کے مجرے کی باتیں آپ کی زبان سے نا اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو برکت ناظرین، اگر پاکستان میں کوئی انقلاب لا سکتا ہے یا جس سے حکومت اگر خوف زدہ ہے یا حکومت سیریس جس جماعت کو لے سکتی ہے یا جس طبقے کو لے سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک کو لے سکتی ہے، اور پاکستان میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو اس طرف کوئی قدم بڑھائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ